فضیلت شیخ ابو طلحہ انہیں نصیری حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ حضور کے فضائل کے بارے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، چھوٹے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ماہ رمضان کی آمد ہے۔ انشاءاللہ دو چند دنوں میں ہم لوگ ماہ رمضان میں داخل ہو جائیں گے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بڑی برکتوں، رحمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فضیلتیں، یہ رحمتیں اور برکتیں ہم کیسے حاصل کریں؟ اس کا جواب بڑا آسان ہے کہ اس ماہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں، جو عبادتیں ہم پر مشروع کی ہیں، ان عبادتوں کو انجام دے کر ہم رمضان المبارک کی فضیلتوں کو پا سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جو عبادتیں اور جو نیک اعمال ایک مسلمان بندے پر فرض ہیں یا اللہ اور اس کے رسول نے مشروع قرار دیا ہے، ان میں سے ایک اہم عبادت روزہ ہے، جو سارے مسلمانوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی عذر کے ہر حالت میں ایک مسلمان بیمار نہ ہو، سفر پر نہ ہو، مقیم ہو، وہ اچھا ہو تو اس پر رکھنا ضروری ہے۔ اگر وہ چھوڑتا ہے تو بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے والا بنتا ہے، اس پر توبہ ضروری ہے اور اس کی قضا کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، اسی طرح جس طرح پچھلی امتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے فرض کیے تھے۔ اور روزوں کا مقصد کیا ہے؟ ابھی آپ لوگوں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، تقوی، پرہیزگاری ہے۔
تو اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے کتب علیکم الصیام، روزے فرض ہیں، اللہ اکبر، گویا کہ اگر چھوڑتا ہے کوئی تو بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا۔ اور یاد رکھیں ہمارے اسلام کی جو بلڈنگ اور عمارت قائم ہے اس کے 5 ستون ہیں، ان میں سے ایک روزہ ہے۔ جی بلڈنگ جس کی پلرز یا جس کے ستونوں کے بغیر اس کا کھڑا رہنا ناممکن ہے، وہ گر سکتی ہے یا کم از کم کمزور ہو جا سکتی ہے، تو اسی طرح اسلام کی جو عمارت ہے، اسلام کی جو بلڈنگ ہے، جن ستونوں اور پلرز پر کھڑی ہوئی ہے اس میں سے ایک کیا ہے؟ روزہ ہے، جو رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام کی عمارت کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک، اللہ اور اس کے رسول کے سلسلے میں گواہی دینا۔ دوسرا، نمازیں قائم کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج ادا کرنا۔ تو دیکھیں اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا ذکر فرمایا ہے؟ روزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی لیے جیسے ہی رمضان شروع ہو جائے ہر بالغ عاقل آدمی پر روزے رکھنا فرض ہے۔ اگر وہ روزوں کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو ایسی صورت میں وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور ایسا گناہ جس کی وجہ سے اس پر توبہ لازم ہے اور قضا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اگر انکار کر دیتا ہے اگر کوئی ان روزوں کا تو وہ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ تو چلیے آئیے ہم روزے کی کیا فضیلتیں ہیں اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے میرے محترم بھائیوں، روزہ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں سب سے پسندیدہ عبادت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ اللہ نے کئی عبادتیں رکھی ہیں، ان ساری عبادتوں میں روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ روزے کو اپنی جانب منسوب کیا۔ جی اللہ تعالیٰ نے سارے اعمال کے ثواب کو لکھنے کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، لیکن روزے کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بندے کو ثواب دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بذات خود بندوں کو روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کل عمل ابن آدم لہ، جی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے الا الصیام، سوائے روزوں کے۔ اللہ کہتا ہے سوائے روزوں کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، وہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ ایک اور روایت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدع طعامہ وشہوتہ لأجلی، بندہ اپنے کھانے پینے کو، اپنے خواہشات نفس کو، اپنی شہوات کو میری خاطر روکتا ہے، صرف اللہ کی خاطر ان سے بچتا ہے۔ وہ تنہائی میں کچھ بھی کر سکتا تھا، وہ بند کمرے میں کچھ بھی کر سکتا تھا، مگر اللہ کی خاطر صبح سے شام تک کھانے سے رکتا ہے، پینے سے رکتا ہے، اپنی شہوات سے رکتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی خاطر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، تو لہٰذا میں بندے کو روزے کا ثواب بذات خود میں عطا کروں گا۔ اور یاد رکھیں جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو اس کا حد نہیں ہوتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ میرے محترم بھائیوں، روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اللہ اکبر، اتنا پسند ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، جی قسم کھانا ہے، قسم کو کھانے کے بعد پورا کرنا ہے، اگر قسم توڑ دیتا ہے بندہ تو اس پر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کفارے رکھے ہیں ان میں سے ایک کفارہ کیا رکھا ہے؟ روزہ رکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر۔ جی اسی طرح زہار میں ایک جو ہے نا آدمی اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، جب اپنی بیوی سے دوبارہ ملنا چاہتا ہے تو اس کے سزا کے طور پر، کفارے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟
جی روزے رکھنے چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے. اسی طرح غلطی سے کسی کو قتل کر دے اس کے کفارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزہ رکھنا مشروع قرار دیا ہے. اور اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کو مشروع قرار دیا ہے. یہ ساری باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسندیدہ عبادتوں میں سے ہے. بلکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے برابر کوئی عبادت نہیں. جی احادیث ایسی ملتی ہیں کہ جس کے برابر کوئی عبادت نہیں. اجر و ثواب میں کہیں یا فضیلت میں کہیں یا مقام و مرتبے میں کہیں, کسی بھی چیز میں اس کے برابر کوئی عبادت نہیں. جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ابو امامہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں دلنی علی عمل ادخل به الجنہ. اے اللہ کے نبی ایسا عمل بتلائیے, ایسی نیکی کے بارے میں میری رہنمائی فرمائیے, ایسی عبادت کی جانب میری رہنمائی فرمائیے, اس نیکی کو کر کے اس عبادت کو انجام دے کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں علیک بالصوم, علیک بالصوم, تم روزے کو لازم پکڑو, تم زیادہ سے زیادہ روزے رکھو. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ, اس لیے کہ روزے کے برابر کوئی عبادت نہیں. فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ, روزے کے برابر کوئی عبادت نہیں ہے. تو لہٰذا میرے محترم بھائیوں, روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بہت محبوب عمل اور عبادت ہے. ہمیں سے ہر ایک کو روزے کی فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. میرے محترم بھائیوں, ہم جو روزہ رکھتے ہیں یہ روزہ ایک ڈھال کی طرح ہے. جی جس طرح آدمی جنگ میں جاتا ہے دشمن کے وار سے, تیر سے, تلوار سے جی بچنے کے لیے کیا استعمال کرتا ہے؟ ایک ڈھال استعمال کرتا ہے. اپنے سامنے اس ڈھال کو رکھتا ہے جس کی وجہ سے دشمن اگر تلوار سے وار کرتا ہے بچ جاتا ہے, وہ آگے رکھتا ہے. تیر آتا ہے, تیر کے سامنے رکھتا ہے, بچ جاتا ہے اس ڈھال سے. اسی طرح روزہ جہنم کی آگ سے بچنے کا ڈھال, جہنم کی آگ سے بچنے کا ڈھال ہے. اسی طرح اللہ کے جو عذابات ہیں, مختلف عذابات, اللہ اکبر, قیامت کے قریب بلائیں اتریں گی, جی مصیبتیں نازل ہوں گی, اللہ کے عذابات آئیں گے, ان سارے عذابات سے بچنے کا روزہ ڈھال ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال, روزہ ڈھال ہے آگ سے بچنے کا, جہنم کی دہتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ سے, جھلسا دینے والی آگ سے بچنے کا روزہ ڈھال ہے, جیسے تم میں کا کوئی جنگ کے میدان میں ڈھال کو استعمال کرتا ہے. ایک اور روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ من عذاب اللہ, صوم روزہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا ڈھال ہے. الصیام جنہ, روزہ جی گناہوں سے بچنے کا بھی ڈھال ہے. میرے محترم بھائیوں, آگ سے بچنے کا ڈھال ہے, اللہ کے عذابات سے بچنے کا ڈھال ہے, اسی طرح گناہوں سے بچنے کا بھی ڈھال ہے. آدمی روزہ رکھ لیتا ہے, صبح سے شام تک کتنے گناہوں سے بچ جاتا ہے. خود ہم تجربہ کرتے ہیں, سبحان اللہ, رمضان کے مہینے میں جس قدر ہم سے گناہ ہوتے ہیں, رمضان جس قدر نیکیاں ہوتی ہیں, گناہوں سے ہم بچتے ہیں, اس طرح عام دنوں میں بچ نہیں پاتے. عام دنوں میں کوشش کے باوجود گناہوں سے قریب ہو جاتے ہیں, گناہ کا ارادہ کر بیٹھتے ہیں, کبھی گناہ کر بیٹھتے ہیں, لیکن رمضان کے مہینے میں گناہ کا خیال آتا ہے تو فوراً نفس ہمیں ملامت کرنے لگتا ہے, کہتا ہے آج تو کیا ہے, روزے سے ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یا معشر الشباب, اے نوجوانوں کی جماعت, من استطاع منکم الباء فلیتزوج, تم میں سے جو کوئی نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے, شادی کر لے. ومن لم یستطع, جس کے پاس نکاح کی طاقت نہیں ہے, فعلیہ بالصوم, ایسا آدمی کیا کرے, روزے رکھے. کیوں؟ روزہ اس کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے, گناہوں سے بچنے کے لیے, اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنے کے لیے, اپنے آنکھوں کی حفاظت کے لیے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے. تو لہٰذا میرے محترم بھائیوں, روزے سے ہم جہنم کے عذاب سے بچ سکتے ہیں, مختلف مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں, مختلف گناہوں سے بچ سکتے ہیں. اسی طرح میرے محترم بھائیوں, روزہ گناہوں کا کفارہ ہے. جی ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. انسان ہے, انسان ہونے کے ناطے آدمی سے کتنے گناہ ہوتے ہیں,
بغیر شعور کے کبھی کبھار گناہ ہو جاتا ہے، کبھی گناہ کو گناہ جانتے ہوئے کر بیٹھتا ہے۔ اس طرح دن رات میں آدمی بہت سارے گناہ کرتا ہے، لیکن ان گناہوں کو مٹوانا، ان گناہوں سے معافی تلافی، ان گناہوں کو اپنے نامہ اعمال سے دھلوانے کے لیے سب سے آسان عبادت کیا ہے؟ روزہ ہے میرے محترم بھائیو۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کے ساتھ، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، آخرت کے دن پر، تقدیر پر کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے، یہ ایمان رکھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، واحتساباً، ساتھ میں اللہ سے اجر کی امید۔ کیا اجر کی امید؟ جنت میں داخلے کا سبب ہے، جہنم سے بچنے کا سبب ہے، جی اللہ کے پاس محبوب عبادت ہے، ساری فضیلتیں جو ہیں ان فضیلتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اجر کی نیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فائدہ کیا بتاتے ہیں؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے اس کے جو گناہ ہوئے ہیں زندگی میں وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پانچوں نمازیں جمعے سے جمعے تک، رمضان سے رمضان تک، یہ ساری نیکیاں کیا ہے؟ مکفرات، گناہوں کو معاف کروانے کا ذریعہ ہے، گناہوں کو دھلوانے کا ذریعہ ہے، اللہ کے پاس مغفرت و بخشش کا ذریعہ ہے جب آدمی بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ سارے گناہ ہم سے جو نادانی میں جو گناہ ہو جاتے ہیں، چھوٹے موٹے گناہ جو بھی ہوتے ہیں جن کی ہمارے پاس کوئی تعداد نہیں، انگنت ہوتے ہیں، ان سارے گناہوں کے کفارے کا کام کرتا ہے روزہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ روزے کی بہت اہم فضیلت ہے، لہٰذا روزے کو رکھتے ہوئے اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بھی رکھیں کہ ہم سے اس سے قبل جو گناہ ہوئے ہیں وہ سارے گناہ کس کے ذریعے معاف ہوں گے؟ روزہ رکھنے کی وجہ سے معاف ہوں گے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، روزہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کو جنت میں داخل فرماتے ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث بیان کی تھی۔ حضرت ابو امامہ آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی ایسا عمل بتلائیے، ایسی عبادت کے بارے میں بتلائیے، وہ عبادت میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیک بالصوم، روزوں کو لازم پکڑو، روزوں کو لازم پکڑو۔ تم روزے رکھتے رہو گے، تم روزوں کا اہتمام کرتے رہو گے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ جنت میں داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ کے نبی ایک اور روایت میں ارشاد فرماتے ہیں من آمن باللہ ورسولہ، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نمازیں قائم کرے، وَصَامَ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ، اللہ پر اس کا اللہ تعالیٰ پر حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها فقام اعرابي فقال لمن هي يا رسول الله؟ فقال لمن اطاب الكلام واطعم الطعام وادام الصيام وصلى بالليل والناس نيام۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کہنے لگے جنت میں ایسے کمرے ہیں جی اتنے صاف و شفاف، اتنے عمدہ، اتنے نفیس اور بہترین کہ اندرونی حصہ باہر سے، باہر کا حصہ اندر سے، اللہ اکبر، نظر آتا ہے جی، اندر کا حصہ باہر سے، باہر کا حصہ اندر سے نظر آنے لگتا ہے، اتنے صاف و شفاف، اتنے شیشوں والے، اتنے زبردست ہوں گے۔ ایک عربی اٹھا، ایک بدو اٹھا، اٹھ کر کہنے لگا اللہ کے نبی یہ کمرے کس کو ملیں گے؟ اللہ تعالیٰ یہ کمرے کس کو عطا کریں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لمن اطاب الکلام، جو لوگوں سے اچھی بات کرے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، مسکینوں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو جی کھانا کھلائے، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، روزوں کا اہتمام کرے۔ ادامہ مطلب کیا ہے؟ روزوں کا اہتمام کرے، ہمیشہ روزے رکھنے کی کوشش کرے، فرض روزے رکھے، نفل روزے رکھے، پیر کا روزہ رکھے، جمعرات کا روزہ رکھے، مختلف ایام بیس کے روزے رکھے،
روزوں کا اہتمام کرے. وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, اور رات میں اٹھ کر جبکہ لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر قیام اللیل ادا کرے, تہجد کی نماز پڑھے اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرے. ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ کس میں داخل فرمائیں گے؟ جنت کے ایسے کمرے اسے عطا فرمائیں گے. میرے محترم بھائیوں, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابتغاء لِوَجْهِ اللَّهِ, جو آدمی اللہ کی خاطر یعنی خلوص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ ایک دن کا روزہ رکھے گا, ختم لَهُ بِهَا, اور اس دن اس کی وفات ہو جائے, روزہ کھولا یا روزے میں ہے یا روزہ رکھا ہوا شام کو اس کا انتقال ہو گیا, دخل الجنہ, تو وہ آدمی کس میں داخل ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا. بلکہ احادیث میں یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں روزے داروں کے داخلے کے لیے, انٹرنس کے لیے ایک اسپیشل دروازہ ہے جس کے اندر صرف روزے دار داخل ہوں گے, روزے دار کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا. بس روزے داروں کو اندر بھیجا جائے گا اس دروازے سے, اس کے بعد روزے داروں کے علاوہ سب کو روک دیا جائے گا, دروازہ بند کر دیا جائے گا. پیارے نبی کہتے ہیں ان فی الجنت بابا یقال له الریان یقال یوم القیامہ این الصائمون. جی, قیامت کے دن جنت کا ایک خاص دروازہ ہوگا جس کا نام ریان, باب الریان. اللہ اکبر. جی, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے این الصائمون, روزے دار کہاں ہیں؟ هل لکم الی الریان من دخلہ لم یظمأ ابدا فاذا دخلوا اغلق علیہم فلم يدخل فی احد غیرہم. اللہ اکبر. اس دروازے سے صرف روزے داروں کو داخل کیا جائے گا, اور اس دروازے سے جو آدمی داخل ہو جائے لم یظمأ ابدا, کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. دنیا میں بھوکا رہتا ہے, پیاسا رہتا ہے, سخت گرمی ہو, دن کتنا لمبا کیوں نہ ہو, محنت و مزدوری کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اس کے باوجود اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے, پیاس خون پسینہ ایک کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے. میرے محترم بھائیوں, اللہ کی خاطر رکھتا ہے تو ایسا آدمی اس دروازے سے جب داخل کیا جائے گا لم یظمأ ابدا, کبھی پیاسا نہیں ہے. تو میرے محترم بھائیوں, اس جنت میں داخل ہونے کے لیے تیاریاں کیجئے. ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس جنت میں داخل ہو, اس جنت کے نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہوں, اس جنت کے اعلیٰ محلات حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو میرے محترم بھائیوں روزہ ہرگز نہ چھوڑیں. یاد رکھیں, روزے دار کی اتنی فضیلت ہے, اتنی فضیلت ہے, روزہ رکھ کر کوئی دعا اللہ سے کرتا ہے اللہ دعا قبول کر لیتا ہے, رد نہیں کرتا اللہ سبحانہ و تعالی, وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. ہم کتنے رونے روتے ہیں, کتنے رونے روتے ہیں, ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. ہم روزے کی حالت میں اللہ سے دعا کریں گے میرے محترم بھائیوں, اللہ ہماری دعا ضرور قبول کرے گا. رمضان آنے والا ہے, رمضان آنے والا ہے, اپنے آپ کو تیار کر لے, اپنی کیا ضروریات ہے, اپنی کیا حاجات ہے, روزہ رکھے, روزے کی حالت میں اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرے, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے, جو بھی دعا کرنا ہو, جس چیز کی بھی دعا کرنا ہو, اللہ کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے. اللہ ہر ایک کو دیتا ہے, کبھی کسی سے مایوس نہیں ہوتا کہ یہ زیادہ مانگ رہا ہے. اللہ سے دعائیں کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يرد دعاؤہم, 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا مقبول ہے, مستجاب ہے, رد نہیں ہوتی. اللہ کے نبی کہتے ہیں الامام العادل, انصاف پسند بادشاہ, والصائم حتی یفطر, روزے دار حتی یفطر, روزہ افطار کرنے تک, صبح سے لے کر شام تک اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے. اپنی زبان سے جو بات نکالتا ہے, چاہے بچوں کے تعلق سے ہو, بیوی کے تعلق سے ہو, گھر والوں کے تعلق سے ہو, اپنے کاموں کے تعلق سے ہو, ہم روزہ رکھ کر کبھی کبھار اپنے آپ پر لعن طعن کرنے لگتے ہیں, اپنے کام پر, اپنے بچوں پر, اپنے گھر والوں پر. ایک ایک لمحہ قیمتی ہم زبان سے جو کاٹتے ہیں اللہ کے پاس مقبول ہو سکتا ہے. لہٰذا روزے دار کی دعا مقبول ہو سکتی ہے. میرے محترم بھائیوں, رمضان میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں, ہماری دعائیں مقبول ہوں گی بإذن اللہ تبارک و تعالی. اسی طرح میرے محترم بھائیوں, روزے کی ایک اور فضیلت ہے, روزہ کل قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گا. اللہ ہماری سفارش کرے گا. میرے محترم بھائیوں, ہمارے اعمال ایک طرف ہیں, ہمارے فلاں ایک طرف ہے, فلاں ایک طرف ہے. اللہ کے پاس سب سے محبوب عبادت, اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل
ہماری سفارش کرے کل قیامت کے دن۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے ایسے لوگ، کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ اللہ اکبر، روزہ آئے گا، اللہ کے پاس کھڑا ہوگا، سفارش کرے گا۔ پیارے نبی کہتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قرآن مجید، اللہ کی کتاب، اللہ اکبر، اللہ کی کتاب قرآن مجید، دوسرا روزہ، اللہ اکبر، یشفعان للعبد، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ روزہ کہے گا رب انی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، اللہ دن میں نے اس کو کھانے سے روک رکھا تھا، اپنی خواہشات کو پوری کرنے سے روکے رکھا تھا، اللہ آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے، اس کے حق میں میری جو بھی سفارش ہے، اس کو جنت میں داخل کر، اس کے گناہ معاف کر، اس کے درجات بلند فرما، جو بھی ہوگی سفارش اللہ کے پاس سفارش کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی من پسند محبوب عبادت ایک بندے کے حق میں سفارش کرے تو کیا وہ قبول نہیں کرے گا؟ ضرور قبول کرے گا میرے محترم بھائیوں۔ اسی طرح قرآن کہے گا اللہ میں نے اس حافظ قرآن کو، اس آدمی کو رات میں قرآن مجید پڑھتے ہوئے نیند سے روک رکھا تھا، سونے نہیں دیا تھا، اللہ آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ تو میرے محترم بھائیوں، رمضان آنے والا ہے، روزے رکھیں، ساتھ میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید پڑھیں۔ اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا ہے ٹائم ویسٹ نہ کریں، قرآن مجید سنیں۔ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے بے شمار اپلیکیشنز ہیں جس کے اندر ہم صبح شام قرآن سن سکتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید سنتے رہیں، قرآن مجید میں اپنے دن و رات گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ دو چیزیں کل قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارش کریں گی۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، روزہ جہنم سے دوری کا بہت بڑا سبب ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا جو آدمی اللہ کی خاطر ایک روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص پیرائے میں کہہ رہے ہیں جہاد میں ہوتے ہوئے اللہ کی خاطر ایک روزہ رکھے گا، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی دوری ہے اتنی دوری کے برابر ایک آدمی روزے دار اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ خندق بنا دیں گے، گڑھا بنا دیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ ایسا آدمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، جہنم سے دور ہوگا۔ اور ایک روایت میں پیارے نبی نے کہا جو آدمی اللہ کی خاطر ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، 70 سال کی مسافت کے برابر روزے دار سے جہنم کو دور کر دیں گے۔ 70 سال اگر کوئی سفر کرتے ہوئے کہیں چلا جائے تو کتنا دور جاتا ہے، اتنا دور ایک روزے دار سے کل قیامت کے دن جہنم ہوگی۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تو ہم لوگ انشاءاللہ محسوس کریں گے، اور ہم میں سے ہر کوئی ہر رمضان میں محسوس کرتا ہے، جیسے ہی افطار کے لیے دسترخوان سجتا ہے، کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا مرد کیا عورتیں، ایک طرف کھجور ہے، ایک طرف شربت ہے، ایک طرف تربوز ہے، اللہ اکبر۔ ہمارے معاشرے، ہمارے سوسائٹی میں یہاں پر گنجی بنتی ہے، اور گنجی میں شفیع بھائی کے دکان کی بوندی آتی ہے، اللہ اکبر۔ کتنی خوشی میرے محترم بھائیوں، ہر کوئی خوش ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں یاد رکھے ایک اور خوشی ہے، ہر روزے دار جو اس دنیا میں خوش ہوتا ہوگا میرے محترم بھائیوں، کل اللہ کے پاس محسوس کرے، جب اللہ کے پاس جائے گا، اللہ کے پاس اپنے روزے کا اجر دیکھے گا، ثواب دیکھے گا، جو اللہ تعالیٰ بذات خود اسے دیں گے۔ جب اللہ سے ملاقات کرے گا وہاں وہ خوش ہوگا میرے محترم بھائیوں، ایسی خوشی جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوگی، صرف اور صرف روزے دار کو خوشی نصیب ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ خوشی نصیب فرمائے، ہم سب لوگوں کو اس خوشی سے محروم نہ رکھے، اس خوشی کو نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک اور اہم بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم دن رات کئی فتنوں کا شکار ہوتے ہیں، مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں، آزمائشوں کا شکار ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے تعلق سے، کبھی پڑوسیوں کے تعلق سے، کبھی رشتہ داروں کے تعلق سے، کبھی اپنے بچوں کے تعلق سے، مختلف مصیبتوں کا، آزمائشوں کا، فتنوں کا شکار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ سارے گناہ روزے سے معاف ہو جانے والے ہیں۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو ان سے ہم بچ سکتے ہیں، اور ان کی وجہ سے جو گناہ ہوتے ہیں
یہ سارے صرف روزے سے معاف ہو سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ، آدمی آزمایا جاتا ہے اپنے بیوی بچوں کے تعلق سے، اپنے پڑوسیوں کے تعلق سے، اپنے مال کی خاطر، سبحان اللہ، ان سب کی خاطر جو آزمایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں، یہ سارے گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ یہ سارے فتنوں سے کیسے باہر نکل سکتا ہے؟ یکفرها الصلاۃ والصوم والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ سارے گناہ نماز دھو دیتا ہے، جی روزے دھو دیتے ہیں، صدقہ خیرات دھو دیتا ہے، امر بالمعروف دھو دیتا ہے، اور نہی عن المنکر دھو دیتا ہے۔ تو چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک جو آ رہا ہے اس میں روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور روزوں کی جو فضیلت ہے ان ساری فضیلتوں کو ہمیں نصیب فرمائے۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں روزہ رکھتے ہوئے اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیں، یہ سوچیں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں نصیب ہونے والی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر، کہ ابھی ہم لوگ روزوں کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری باتیں سنی ہیں، شعلہ بیان تقریر ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے آواز کو بہت ہی مختصر کیا گیا۔